اچھا جی، میری پہلی کتاب قلب و آگہی کی آخری نظم مدین، یہ میں نے آپ لوگوں کو سنانی ہے۔ یہ میں نے بڑے دل کے میرے قریب ہے یہ نظم، لیکن یہ بھی ایک ایسی نظم ہے جس کو سنانے سے پہلے میں تھوڑا سا آپ کو اس کا بیک گراؤنڈ بتا دوں۔ دیکھیں، پہلے تو ایک ممکنہ کنٹروورسی کو میں ختم کرنا چاہوں گا، اس کو یہاں ڈسکس کرنا چاہوں گا۔ میری کتابیں پڑھ کے بہت سے لوگوں نے یہ سوال پوچھا ہے کہ جی آپ بڑے آرام سے انبیاء کی زندگی کے واقعات کو بیان کرتے ہیں اور اپنی زندگی کے کسی واقعے کے ساتھ اٹیچ کر دیتے ہیں، تو یہ کیا بات ہوئی؟ آپ اپنے آپ کو سمجھتے کیا؟ اور جیسا پاکستان میں ایک مذہبی ماحول ہو بھی گیا ہے کہ کوئی بھی شخص کوئی بھی دعویٰ کر دیتا ہے اور بات پتہ نہیں کہاں سے کہاں چلی جاتی ہے، تو میں اس بات کو واضح کر دوں کہ یقیناً آپ، میں، ہم بہت ہی چھوٹے لوگ ہیں۔ انبیاء علیہ السلام ان کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں انبیاء کے قصے کہانیوں کے طور پر بیان نہیں کیے۔ وہ اس لیے بیان کیے ہیں کہ سنت انبیاء کو سمجھیں، اس کے اوپر اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ اور اس میں ایک چیز آپ سمجھ لیں، یہ میں نے اپنی ایک کتاب کے دیباچے میں بھی اس بارے میں ذکر کیا تھا کہ جو انبیاء جس امتحان سے گزرتے ہیں اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک اس امتحان کی شدت اور ایک اس امتحان کی نوعیت، ایک انٹینسٹی اور دوسری نیچر۔ جو انٹینسٹی ہے، جو شدت ہے، اس میں انبیاء کا مقام بہت اونچا ہے، ہم تو ان کے پاؤں کی جوتی کے برابر بھی نہیں۔ چنانچہ جو وہ امتحان دیتے ہیں اس کی شدت بہت اونچی ہوتی ہے، ہمارے امتحان کی شدت بہت کم ہوتی ہے اس کے نسبت، لیکن نیچر سیم ہوتی ہے۔ میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ رکھتے ہوئے ہم ہر سال عید الاضحیٰ پر قربانی کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو قربان کیا، آپ سے مینڈے کی قربانی مانگی جاتی ہے۔ نیچر سیم ہے، قربانی انہوں نے بھی قربانی دی تھی، تم بھی قربانی دو۔ انٹینسٹی میں زمین آسمان کا فرق ہے، کہاں بیٹے کو ذبح کرنا، کہاں مینڈے کو ذبح کرنا۔ تو ہم ان کے امتحانات کی نوعیت اپنی بساط کے مطابق جینے کی کوشش کرتے ہیں، یہ سمجھتے ہوئے کہ انٹینسٹی میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ اس کے بعد جب ہم ایوب علیہ السلام کی کہانی پڑھیں گے اور دیکھیں گے کہ انہوں نے بیماری میں کیسے رب کو یاد رکھا، تو ہماری بیماری میں وہ ہمیں اس سنت کو جینا ہے۔ جب ہم دیکھیں گے کہ انبیاء بڑے کام سے پہلے کچھ وقت اپنی ذات کی تشکیل میں گزارتے تھے، یوسف علیہ السلام قید خانے میں رہے، موسیٰ علیہ السلام مدین جا کے رہتے رہے، تو ہم بھی یہ سوچیں گے کہ ہم نے بھی اپنی زندگی میں اگر کوئی بڑا کام کرنے کی کوشش کرنی ہے، اپنی اوقات کے حساب سے بڑا کام، تو ہم بھی اپنی ذات کی تشکیل میں کچھ وقت گزارنے کی اس طریقے سے کوشش کریں گے۔ اور جب آپ یہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر میرا تجربہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو یہ توفیق عطا کرتے ہیں کہ آپ کی بساط کے مطابق آپ کو انبیاء کی وہ سنتیں جینے کا موقع بھی دیتے ہیں کہ آپ قرآن کو جی سکیں۔ میں نے تو اپنی پچھلے زندگی کے 1500 سال میں یہ سمجھا کہ قرآن پڑھنے کے لیے بھی ہے، قرآن سمجھنے کے لیے بھی ہے، لیکن قرآن در حقیقت تو جینے کے لیے ہے۔ آپ اس کتاب کو پکڑیں تو صحیح اور اللہ سے کہیں اللہ مجھے یہ کتاب جینے کا موقع دے۔ وہ آپ کی زندگی میں ایسے واقعات گزارتا ہے کہ آپ دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں واہ، یہ تو وہی واقعہ جو میں نے قرآن میں پڑھا تھا، یہ میری ذات کے ساتھ کیسے اٹیچ ہو کے چل گیا۔ اگین انٹینسٹی کے فرق کے ساتھ میں یہ بات بار بار واضح کر دوں کہ وہ بہت اونچی ہستی ہیں، ہم ان کی انٹینسٹی کو نہیں پکڑ سکتے، لیکن اس نوعیت کو ہم نے فالو کرنا ہوتا۔ یہ نظم ہے، اس کا عنوان ہے مدین۔ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ اس کا بیک گراؤنڈ میری ذات کے اندر یہ ہے کہ میں زندگی میں ایک ایسے موڑ پر تھا جہاں پر میں ایسی سچویشن کا شکار ہو گیا کہ جہاں پر میرے لیے ایک بستی میں بسنا، کچھ لوگوں میں رہنا ممکن نہ رہا۔ اتنی ہوسٹیلٹی کریٹ ہو گئی کہ مجھے لگا کہ اللہ مجھے ان ظالم لوگوں سے نجات دلا۔ پھر مجھے رخ نہیں پتا تھا کہ مجھے کہاں جانا ہے، لیکن بس میں نے جو رخ مجھے سمجھ آیا سجھائی دیا، میں نے وہ رخ اختیار کیا اور کہا کہ اللہ تو اسی میں برکت ڈال دے۔ پھر کم و بیش 8 برس لگے۔ یہ کتاب جب میں نے لکھی ہے تو اس کی پہلی نظم کے اندر، پہلی غزل کے اندر میں نے ذکر کیا 7 سال چپ سادھی۔
پھر کتاب لکھتے 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 وہ 7 سال، آخر تک آتے آتے 8 ہو گئے تھے. تو اس آخری غزل کے اندر میں نے 8 سال کا ذکر کیا. پہلی میں 7 کا ذکر کیا اور آخری میں 8 کا ذکر کیا. 8 برس میں اپنے اندر ایک بنباس کٹے رہا، میٹافوریکل مدین میں رہا اپنے اندر. اور پھر مجھے جب میں اس مدین سے نکلا اور میں نے دوبارہ دنیا کی طرف رخ کیا، تو پھر میں نے دیکھا کہ اللہ مجھے کوئی اشارہ دے کہ اب آگے کا کوئی سفر ہو. قرآن کے قاری کی حیثیت سے مجھے یہ یاد تھا کہ سورہ القصص میں یہ واقعہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب ان کو پتہ چلا کہ سرداران بستی، فرعون کی بستی میں ان کے قتل کیا منصوبہ بنا رہے ہیں، تو انہوں نے دعا کی اللہ سے، ربی نجنی من القوم الظالمین، اے اللہ مجھے ظالم قوم سے نجات دے. پھر انہوں نے مدین کا رخ کیا تو پھر انہوں نے دعا مانگی، عسیٰ ربی ان یہدینی سواء السبیل، امید ہے میرا رب مجھے سیدھی راہ دکھائے گا. پھر مدین پہنچے، وہاں پر وہ بچیوں کو پانی پلا دیا، جانوروں کو. پھر ایک کنارے پہ جا کے بیٹھ گئے دیوار سے ٹیک لگا کے، اور پھر دعا کی، ربی انی لما انزلت الیہ من خیر فقیر، اے میرے رب جو بھی تو مجھ پہ نازل فرمائے میں اس کا محتاج ہوں. تو میں نے کہا واہ اللہ، میں نے بھی تو ایک وقت میں ایسی ہی دعا مانگی تھی کہ اللہ مجھے ظالموں سے نجات دے. میں نے بھی تو ایسی دعا مانگی تھی کہ اللہ مجھے رخ تو نہیں پتا لیکن امید ہے تو مجھے سیدھا رستہ دکھائے گا. اور پھر تو نے مجھے بھی بنواس میں اپنے ساتھ رکھ لیا، اور اب میں نے بھی 8 سال پورے کیے ہیں. اور اب میں چاہتا ہوں کہ تجھ سے کلام کروں. ظاہر ہے یہ بھی میٹافوریکل ہے، موسیٰ کلیم اللہ تھے، انہوں نے اللہ سے کلام کیا. میں جب یہ کہہ رہا ہوں تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ میرے قلب میں بھی تو بس جا، مجھے بھی تو کہیں چوٹی پر آگ نظر آئے لیکن اس کی آگ کی جگہ تو بول پڑے، تو مجھے زندگی کا کوئی مقصد دے دے. جیسے تو نے موسیٰ علیہ السلام کو اتنا بڑا مقصد دیا تو میں ایک حقیر سا بندہ ہوں، مجھے بھی کچھ چھوٹا موٹا مقصد ایسا دے دے کہ تو کہے کہ اماد تیرے لیے یہ ہے تو یہ کر، میں نے تجھے اسی کے لیے تیار کیا. تو یہ ایک بڑی پکچر میں مدین ہم سمجھتے ہیں کہ کیا ہے موسیٰ علیہ السلام کے سفر سے، اور اس کی ایک حقیر سی ادنا سی کاپی جو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک امتی نے کرنے کی کوشش کی کہ اللہ اگین وہ تو لیول ہی کچھ ہو رہا ہے، لیکن میں ایک مسکین سا آدمی ہوں، تو میں بھی ان سنتوں پہ زندگی گزارنا چاہ رہا ہوں، تو مجھے بھی چن لے. یہ واقعہ پورا میں اس نظم کے اندر بیان کر رہا ہوں جو میں آپ کو سناتا ہوں. مدین. سال ہا سال ہوئے رونق دنیا سے کٹے، سال ہا سال ہوئے رونق دنیا سے کٹے، اب تو ایک عمر ہوئی شورش ماضی سے ہٹے. ایک موہوم اشارہ تھا سفر کا، اور بس ایک امید سہارا تھا سفر کا، اور بس کچھ دعائیں تھیں جو مانگی تھیں بہت دھیرے سے. ایک تو یہ کہ میری لغزش انسانی سے درگزر فرما، مجھے غم سے رہائی دے دے. اور یہ وعدہ خدا سے کہ اب اس پل کے بعد کسی ظالم کی حمایت نہ کروں گا ہرگز. پھر دعا یہ کہ مجھے ظلم کی بستی سے نکال، پھر دعا یہ کہ مجھے ظلم کی بستی سے نکال. کوئی مانوس اشارہ ہو کسی منزل کا، ڈوبتے دل کو سہارا ہو کسی ساحل کا. زندگی کو میری اب ایک نیا معنی دے دے، زیس کو میری کوئی مدین ثانی دے دے. اپنے ماضی سے کٹا تھا تو سفر مبہم تھا، اپنے ماضی سے کٹا تھا تو سفر مبہم تھا. اجنبی دیس تھکن دل میں ابھرتا غم تھا، کیسے بیٹھا تھا پریشان شکستہ دلگیر. اپنے اللہ سے دعا کی تھی خدایا مجھ پر، خیر تو جو بھی اتارے مجھے پائے گا فقیر. 8 برسوں کا سفر ہے میرے اندر باہر، 8 برسوں کا سفر ہے میرے اندر باہر. دھیرے دھیرے سے گرا خواہش دنیا کا نگر. 8 برسوں کا سفر ہے میرے اندر باہر، دھیرے دھیرے سے گرا خواہش دنیا کا نگر. میں نے تنہائی میں پھر دیکھے ہیں دشت فانی، مجھ پہ بنباسی نے کھولے ہیں جہان مانی. 8 سالوں میں تو ایک عہد گزر جاتا ہے، وقت کا دھارا زمانے کو بدل جاتا ہے.
8 सालों में तो एक कहत गुजर जाता है, वक्त का धारा ज़माने को बदल जाता है। मैंने ये साल फ़कत खुद पे नज़र रखी है, नफ्स की बाग भी हाथों में पकड़ रखी है। आज मैं वादी और सहरा को समझ आया हूँ, आज मैं वादी और सहरा को समझ आया हूँ, नफ्से इंसानी की ईज़ा को समझ आया हूँ। मैं नहीं जानता आगे का सफ़र क्या होगा, मैं नहीं जानता आगे का सफ़र क्या होगा, 8 बरसों की रियाज़त का समर क्या होगा। हाँ मगर दूर की चोटी पे निगाह जाती है, उस पे जलती हुई एक आग नज़र आती है। तो ये जब मेरी पहली किताब का इख्तिताम हुआ तो ये इस जगह पर हुआ कि अल्लाह 8 बरस पूरे हुए, बनबास ख़त्म हुआ, किसी हद तक अपनी ज़ात की तश्कील की है, और अब मुझे भी एक आग नज़र आ रही है। बस एक इशारा है, शायद वहाँ तू मुझे मिले और मुझे ज़िंदगी के किसी बड़े काम पे लगा दे, मेरे से भी कोई अपना काम ले ले। तो यहाँ पर ये मेरी पहली किताब कल्ब वाक़ई का इख्तिताम होता है।